بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر اللہ اکبر۔ سابقہ سورہ میں سورہ علق میں ذکر تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تمہارا وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کا نام لے کر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پڑھنا شروع کرو۔ کیا چیز پڑھنا ہے اس کا ایک طرح سے جواب ہے، وہ چیز پڑھنا ہے اے پیغمبر آپ کو بالواسطہ ساری امت کو حکم ہے کہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے قدر والی رات میں، یعنی ہمارا کلام قرآن مجید کلام پاک کو پڑھنا ہے اللہ کے نام سے، شیطانی افکار سے دور رہ کر۔ سورہ نحل میں وضاحت کر دی گئی فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ قرآن شروع سے آخر تک چاہے سورہ کی ابتدا سے پڑھیں یا درمیان سے پڑھیں، شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا لازم ہے، ضروری ہے، اللہ کا حکم ہے۔ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب تم قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ اللہ کے جو حکم ہوتے ہیں وہ واجب ہوتے ہیں، لازم العمل ہوتے ہیں۔ جب سوروں کی ابتدا ہوتی ہے تو اعوذ باللہ بھی پڑھا جائے گا، تسمیہ بھی پڑھا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا نام ہے مختصر تعوذ پڑھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نام ہے تسمیہ یا بسملہ، یعنی بسملہ مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یا تسمیہ مطلب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا۔ دوسری وجہ بتا دی گئی تھی کہ ہم نے انسان کو جو پیدا کیا ہے اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ وجہ تخلیق اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی قرأت عمل سے، قرأت زبان سے۔ دل والی کیفیت کو ظاہر کرنے کا نام زبان ہے، دل والی کیفیت کو ختم کر دیتا ہے تو ایسے الفاظ وہ لفظ ہی ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ لوگوں کے سامنے صرف ظاہری طور پر کہ اس نے پڑھا، آواز نکالا، لیکن ارادہ دل کے ساتھ ہونا۔ لہذا ہر ایسا ذکر جو قلبی کیفیت کے ساتھ نہ ہو، صرف زبان سے ہو، اس کے بارے میں ایک سے زیادہ اقوال اہل اللہ کے، علماء کے، اسلاف کی، بلکہ ایک اہل اللہ تو کہتے ہیں من قال اللہ فهو احمق، خالی زبان سے اللہ کہتا ہے، اللہ کے مطلب حقیقت کی کبریائی کو دل کی گہرائی میں نہیں لاتا ہے، وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں تمہارے استغفار کے اوپر استغفار، تمہارا استغفار کی ضرورت ہے، مطلب وہ تم جو استغفار کرتے ہو گناہ کرتے ہو،
استغفار تو گناہوں سے معافی کا نام ہے، یعنی دل کی کیفیت کے ساتھ اس کے مفہوم کو جانتے سمجھتے اور ڈھالتے نہیں ہوں، تو ہر وہ کیفیت جو قلب کے ساتھ جڑ جاتی ہے عمل کے اندر وزن بڑھا دیتی ہے۔ الغرض سابقہ سورے سے، ہر سورے کا دوسرے سورے سے ایک تعلق رابطہ ہے، اس رابطے کے تحت تو اقرا بسم ربک الذی خلق، اس سورے کے تذکرے کے بعد پھر اس کے مطلق پورے کلام پاک کا تذکرہ کر دیا گیا کہ دیکھو وہ چیز تمہیں پڑھنا ہے کہ جس کو نازل ہم نے کیا ہے۔ کیا نازل کیا ہے؟ نام نہیں بتایا، اشارہ دیے، ضمیر نہیں بتائی۔ یہ اشارہ اور ضمیر کے ساتھ کہنا کہ سب سے بڑی تعظیم والی چیز ہے، اور یہ طے شدہ بات ہے، کسی کے نام کے مقابلے میں اس کی صفت یا لقب کے ساتھ اس کو ذکر کرنا اس کی تعظیم کے لوازمات میں سے ایک لازمہ۔ نام لے کر ذکر کرنے میں برابری ہے، نام لے کر ذکر کرنے میں تعظیم کا وہ مرتبہ نہیں ہے جو ضمیر کے ساتھ اشارے کے ساتھ ذکر کرنے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک سے زائد تاکید کرتے ہوئے سب سے پہلے یقیناً ہم نے، پھر دوبارہ ہم نے کا ذکر کرتے ہیں، یقیناً ہم نے نازل کیا اس کو۔ اردو ترجمے سے بھی طے لکھتے ہیں بے شک ہم نے نازل کیا، جبکہ عربی الفاظ کے اندر نا اور نا کے معنی ہم دو مرتبہ ذکر ہے، لیکن اردو ترجمے میں اس کو ذکر نہیں کرتے۔ ترجمہ پوری زبان کی صحیح نمائندگی نہیں کرتا، قریب نمائندگی کرتا ہے۔ ہر زبان کا دوسری زبان سے جب نقل ہوتی ہے تو اس زبان کے اندر جو خصوصیت ہے اس کے فہم کو، حقیقت کو سمجھنے کے لیے اس زبان کے اندر داخل کرنا پڑتا ہے خود کو۔ تو اب دو مرتبہ اردو کے لہجے سے انسان کے لیے تکرار دکھے گی، شاید اس لیے بے شک ہم نے قرآن نازل کیا، ورنہ یقیناً ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے، یعنی وہ نازل کیے جانے والی چیز ہماری ہے۔ اور جس وقت نازل کیا گیا بڑے قدر و منزلت والا وقت ہے، وہ لیلۃ القدر، قدر والی رات ہے۔ یہ کئی پہلو ہیں، ایک بات واضح دکھ رہی کہ رات میں نازل ہوا قرآن۔ عربی کے اندر قاعدہ ہے دن اور رات، ایک دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، 24 گھنٹوں کو شامل کر کے کہنا ہے تو رات ذکر کرتے ہیں۔ سورہ حاقہ کے اندر سبع لیال و ثمانیۃ ایام، 7 راتیں 8 دن، تو میں 8واں دن 24 گھنٹے کا نہیں تھا، صرف دن تھا۔ 7 راتیں 24 گھنٹے والے 7 دن، وہاں پر لیل کا لفظ آیا رات کے معنی، 7 راتیں 8واں دن، یعنی 24 گھنٹے والے پورے 7 دن مکمل گزرے، پھر 8واں دن جس میں رات نہیں گزری پورا دن گزرا سکتا۔ تو لیلۃ القدر، قدر والی رات یعنی قدر والا دن، ایک مطلب۔ چلو مانتے ہیں رات کے وقت ہی نازل ہوئی۔ کل جن چیزوں کا تذکرہ کیا گیا اس کے اندر ایک پہلو اقرا بسم ربک الذی خلق، جو سب سے پہلے آیتیں نازل ہو، یہ بات واضح ہے کہ وہ جو آیتیں نازل ہوئی تھیں، ابتدا ہوئی تھی 5 آیتوں کی، اس وقت رات کا وقت نہیں تھا، مہینہ رمضان کا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تھے تو وہ نازل ہوئی تھیں، وہ دن کا وقت تھا۔ اور یہ بات بھی سب واضح ہے بلا کسی شک و شبہ کی، قرآن نازل ہونا شروع ہوا جب آپ غار حرا میں تشریف فرما تھے، تو اس وقت
اس کے بعد مکمل 23 سالہ مدت میں مکمل ہوا. تو وہ چیز مراد نہیں ہے جو دھیرے دھیرے نازل ہوا ہے، بلکہ وہ چیز مراد ہے اس دھیرے دھیرے نازل کی جانے والی چیز کو ایک ایسا وقت تھا جس میں پورا کا پورا ہم نے ایک ساتھ اتار دیا، نازل کر دیا لوح محفوظ سے آسمانی دنیا میں. سمجھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے روایت میں وضاحت بھی ہے. وہ آسمانی دنیا کیا؟ مواقع النجوم، انسانوں کو تارے دکھتے ہیں آسمان میں، سمجھتا ہے. جو وہ بلندیوں پر جہاں پر تارے نکلتے ہیں، تمہیں تارے نظر آتے ہیں، وہ آسمان ہے. اب کون سا آسمان تھا اس کی ایک تفصیل ہے. تو پورا کا پورا مکمل قرآن اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر میں یعنی لوح محفوظ سے دنیاوی دائرے میں آ گیا. وہاں بیت العز ایک مقام ہے، خانہ کعبہ کی پوری طرح جہت میں ہر آسمان میں ایک مقام ہے جو فرشتوں کا کعبہ ہے. پھر 7ویں آسمان پہ ایک مقام ہے، پھر اس کے اوپر فرشتوں کا کعبہ ہے. پھر اسی کعبے کے سیدھا جہت میں عرش ہے، تو گویا عرش کا سایہ بیت المعمور پر، پھر اسی طرح بیت العز، پھر اسی طرح خانہ کعبہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کو جہت قرار دیا بندوں کو سمجھنے کے لیے. اس کی کیفیت کیسی ہے، نوعیت کیسی ہے، بندہ سمجھنے سے بندے کو اتنی عقل فہم اللہ نے نہیں دے رکھی ہے، بس سمجھا دیا سمجھانے کے لیے. تو جب ہم نے اس کو نازل کیا رات میں، نزول قرآن کی وجہ سے وہ رات قدر والی ہو گئی. ساری کائنات کا خالق مالک اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی شناخت کروانے والی چیز، اللہ کی شناخت اور پہچان کے ساتھ مخلوق کو جوڑ کر رکھنے والی چیز کی پہچان کرانے والی چیز، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اسی لیے سب سے زیادہ قدر و منزلت والا ہے. جہاں بھی رہے گا قدر و منزلت. اسی لیے اس کی قدر و منزلت میں فقہ کے مسئلے میں یعنی شریعت کے احکام میں سے حکم یہ بھی ہے، جب تم سفر کرو تو قرآن کو ساتھ لے کر نہ جایا کرو. جب سفر کرو تو قرآن کو ساتھ لے کر نہ جایا کرو. وجہ، لے جانا چاہتا ہے مسافر، شاید قرآن کی برکت میرے ساتھ جڑے نہ ہو، اس کی برکت میں میری جان محفوظ رہے، اس کی برکت میں مجھ پر آنے والے مسائل رہے. تم نے قدر کی، تم قدر و منزلت والے سمجھتے ہو، لیکن تمہارا مخالف، تمہارا دشمن اس کی قدر و منزلت نہیں کرتا، تو تم سے نفرت کی وجہ سے تمہارے پاس موجود ہر چیز سے نفرت کرے گا کہ قرآن کی بے حرمتی ہونے نہ پائے. اس معنی مفہوم کو ملحوظ رکھتے ہوئے قرآن کی بے ادبی ہونے نہ پائے. بے ادبی کی وجہ سے دشمن اس میں کوئی بھی شکلیں مختلف نکل سکتے ہیں. تو ساری کائنات میں سب سے زیادہ قدر و منزلت کوئی چیز ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام قرآن مجید. اب اس قرآن مجید کے ساتھ اپنی اپنی حیثیت استطاعت کے مطابق جو بھی جیسا بھی شخص جس طریقے سے بھی اپنے آپ کو جوڑے گا، جتنے وقت جوڑے گا، یہ رابطہ سب سے زیادہ قدر و منزلت والا ہوگا. چاہے پڑھنے کے اعتبار سے، تلاوت کے اعتبار سے، نظر کے اعتبار سے. ایک بڑے ماہر مولانا کا ایک طریقہ عملی طور پر جو قدر و منزلت کے ایک ادنا پہلو کو جو ظاہر کرتا ہے، قرآن کی طرح قرآن پڑھتے ہیں، ہم رکھ دیتے ہیں، پھر دوسرے دن کھولتے ہیں. ظاہر دوسرے دن کھولے تک اس پہ بعض غلط بھی آتی، جو جزدان میں رکھنے والا بات ہے. جیسے مسجد میں رکھے ہیں پارے خلاف غرض آتی ہے، کرتی نہ کرتی. انسان کی عادت ہے اس کو صاف کرتے ہیں کپڑے سے. وہ مولانا ایسا نہیں کرتے تھے، اس کی پوری غرض کو لے کر چہرے سے
نماز کر لو، کیونکہ اس کے ساتھ لگ گئی وہ قدر و منزلت والی ہوئی، تو یہ لے کر کے اس کو اپنے اس پہ لگا لیتے تھے۔ آج زمین پر سجدہ کرنا، زمین کی مٹی پیشانی کو رکھنا بہت افضل ہے۔ چند دن پہلے دیکھا دروازے لگے ہوئے، ایک نوجوان آ کر نماز پڑھنے کے لیے دروازے کھلوانے کے لیے مجھ سے درخواست کر رہا ہے، زور دے رہا ہے، میرے پاس یہ کنجا ونجا نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نماز پڑھنا ہے۔ ایک جانب باہر بچھی بھی ہے، ظاہر ہے گرد و غبار کا مجموعہ بھی ہے۔ وہ ہماری مسجد میں صفائی کا اہتمام صرف 100% میں سے 20 تا 22% ہے، چاہے بولو نہ بولو، تھوڑی بھی عقل سے غور کرو تو سمجھنے کی بات ہے۔ صفائی والا مفہوم نہ ہونے کے برابر، کبھی صفائی والا مفہوم صرف دکھنے والی نماز پڑھنے والی جانماز ذرا سا درست کر لیا تو صفائی ہو بھی سمجھتے ہیں۔ صحن مسجد کو بھی حدیث میں آیا کہ وہ مسجد کے حکم میں ہے، کبھی کبھار وقتیہ طور پر رسمی طور پر ہوتا ہے۔ اہتمام و انتظامات کے لحاظ سے ہماری مسجد کے اس انتظامات میں ہم بہت بہت پیچھے، اس پر توجہ کرانے والوں کی بھی توجہ بہت بہت کم ہے، چاہے اس کو مانے یا نہ مانے۔ تو الغرض ہم نے لیلۃ القدر میں اس کو نازل فرمایا ہے، پھر اس کی اور اہمیت کو، تاکہ انسان کے دل کی گہرائی میں بات پہنچے۔ جانتے ہو تم کیا ہے وہ لیلۃ القدر؟ اس کی منزل، اب قدر کا ترجمہ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ بات ہے یہ قدر والی رات کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ نازل ہونے کی وجہ سے اس میں اتنی قدر و منزلت ہو گئی اس کی کہ یہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، بہتر ہے۔ 1000 مہینے نے بتائی، ایک بڑی تعداد کا ذکر کر دیا، 1000 مہینوں سے زیادہ، وہ زیادہ کی حد کہاں تک ہے اس کا تعین نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ زیادہ اجر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا اجروکی علی قدر نصابکی، علی قدر نصابکی، وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یہ معنی گزرے ہیں، نصب تھکان پیدا کرنا۔ جب فرصت ملے تو اپنے رب کے لیے اپنے ذکر میں اپنے آپ کو لگاؤ، اتنا لگاؤ کہ کچھ تھکان محسوس ہو، مشقت ہو۔ اس لیے نماز میں بھی اطمینان سے پڑھنا، جتنی طویل ہوں گی وہ نماز اچھی۔ فرض نماز کو جماعت کے ساتھ کی نماز کا حکم عام نمازوں پہ نہیں، اور نماز میں رعایتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے شریعت نے احکام دی ہے، ادنا سے اعلیٰ تک، کم عمر سے لے کر زیادہ عمر والے تک کے سارے چیزوں کو، جو پڑھانے والا ہر ایک کی پوری کیفیت سے واقف نہیں، تو ایک مجموعی اعتبار سے لحاظ کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس قدر کا اہتمام کرنا۔ اس میں بھی ذکر کر دیا گیا کہ 3 تسبیحات حدیث میں ہے، اس کے فوری بعد ذالک ادنیٰ، یہ 3 تسبیحات کا ذکر تمہارے سامنے جو کر رہے ہیں، یہ کم سے کم اقل ترین چیز ہے، اقل ترین چیز ہے، کم سے کم 3 تسبیحات کا۔ وہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تمہیں عبادت میں جو اجر ثواب ملتا ہے نا، جس قدر تم اس عبادت کے اندر اپنے آپ کے لیے نصب پیدا کرو گی، تھکان پیدا کرو گی، اہتمام کرو گی، بس اتنا اجر ملے گا۔ اس لیے نمازوں میں تہجد کی نماز زیادہ فضیلت والی، زیادہ قبولیت والی، نفس کے اوپر انسان کے لیے اس معاملے میں بڑی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض مرتبہ کام چھوٹا رہتا ہے، اہمیت بڑھتی ہے، اور 20ویں مرتبہ کام بڑا ہوتا ہے، اہمیت کچھ نہیں ہوتی۔
تو قلبی کیفیت کے ساتھ یعنی اہتمام کے ساتھ. تو قرآن نے کہا کہ 1000 شہر سے بھی زیادہ. وہ زیادہ کی حد و انتہا رب جانتے ہیں بندے کے لیے اس کے قلبی کیفیت کے ساتھ جوڑ اور رابطے کا نام ہے. عربی میں قاف دال ر قدر کا لفظ 3 معنی میں استعمال ہوتا ہے. تینوں معنی میں قرآن میں استعمال ہے. 7ویں پارے میں ہے وما قدر اللہ حق قدرہ. اہل کتاب کے بارے میں ذکر کیا. اللہ کا نام ہے, اللہ کا دعویٰ ہے, اللہ کے دین کا, اللہ کی کتاب کے رکھنے کا, اللہ کے ساتھ اللہ کا ادب و اہتمام, اللہ کے حکم کو حکم سمجھ کر آگے بڑھنے کے اندر جو صحیح تعین کرنا ہے, یہ تعین انہوں نے نہیں کیا. ما قدر نہیں کیا انہوں نے. اللہ کو جس قدر کے ساتھ جاننا تھا, جس مرتبے کی اللہ کی ذات ہے, وہ قدر نہیں کی. تو قدر بمانے عظمت, شرف اور مرتبہ. یہ رات عظمت اور شرف اور مرتبے والی ہے. قرآن میں جگہ جگہ قدر بمانے تقدیر. یہ رات قدر والی اے لیلۃ التقدیری, تقدیر والی رات ہے. فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ان فیصلوں کو عملی نمونہ دینے والی رات ہے. جو سارے تمام کے تمام اس قدر والی رات میں فیصلے ہوتے ہیں. اور پھر اگلی جب آئے گی, سال میں ایک مرتبہ آتی ہے, تو اس وقت تک کے فیصلے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. حکم طریقہ سب بتا کر وقتاً فوقتاً پوری طرح جاری ہوتے ہیں, جس میں انسان کا اٹھنا بیٹھنا, پیدا ہونا, مرنا, بیمار ہونا, صحت یاب ہونا, مسائل کو جھیلنا, سہولت کے ساتھ گزرنا, سب کچھ سارے کے سارے معاملات ہیں. لیکن اس کے اندر بہتری چاہتے ہو تو اس قدر والی چیز سے اپنے آپ کو جوڑو, اپنے رب سے متوجہ ہو جاؤ. جو چاہے گا وہ کرے گا. چیز ہو کر رہے گی, مثلا مرض آ کر ہی رہے گا, نوعیت بدلے گی. مرض مصیبت کی شکل بنے گی جب دعا کی وجہ سے اب عبادت کا درجہ بنے گی, سارے گناہوں کی معافی کا درجہ بن جائے گی. بعض تقدیر کی چیزوں میں تبدیلی کے پیدا کرنے کا تذکرہ ہے. اس سلسلے میں کئی ایک مرتبہ اس پہلو کی وضاحت ہو چکی, اس لیے دعا کرنا. یعنی جو ہوتا ہے وہ تقدیر کے بغیر ہوتا نہیں, ایک بات قطعی ہے, اور اس میں بات کو سمجھنا, آگے بڑھنا ہے. اس رات کے اندر فضل و برکت, اور اس رات کے اندر قدر کے معنی تنگی کے آتے ہیں. من قدر علیہ رزقہ واما من قدر علیہ رزقہ, وہ تنگی کے معنی, وہی خواب ڈال رہے. اب وہ شخص جس کے روٹی روزگار کے اندر تنگیاں پیدا ہو جاتے ہیں, تو انسان سمجھنے لگتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ اکرام نہیں کر رہا ہے, اہانت کا معاملہ کر رہا ہے. وَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِي, بندہ سمجھتا ہے سب کو دے رہا کھلا رہا, میری تعظیم اس نہیں, میرا کوئی خیال اس نہیں, میرا مرتبہ ہی نہیں. قدر تنگی کے میں. کثرت نزول ملائکہ کی وجہ سے رات پوری زمین تنگ ہو جاتی ہے. حدیث میں وضاحت ہے کہ ہر کسی بندے سے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں, ان کے بستروں میں کرتے ہیں, ان کی عبادتوں کے وقت پر, خاص طور پر جو ذکر شغل میں یا عبادت میں رہتے ہیں. ان سارے کے سارے وجوہات کا مجموعہ اس رات کے اندر ہے. اور یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل عبادت میں, مرتبے میں. نماز پڑھتے ہیں سب, لیکن وہ نماز جب جماعت کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے 27 درجے زیادہ ثواب. نماز تو نماز وہی ہے, 4 رکعت. علیحدہ پڑھو تو 4 رکعت, جماعت کے ساتھ پڑھو تو 4 رکعت. وقت اسی میں 2 تا 4 منٹ کا آگے پیچھے فرق, لیکن حاصل ہونے والے نتیجے میں, فائدے میں, جماعت کے ساتھ پڑھے جانے والی نماز میں 27 درجے زیادہ ثواب. تو نوعیت کے لحاظ سے مرتبہ بڑھتے چلتا ہے. تو جب یہ قدر و مرتبے والی رات ہے تو اس کے اندر
عبادت کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ جو بھی کام ہوگا اس کے اندر اللہ تعالیٰ اجر بڑھا دیتے ہیں۔ اسی اجر کو دیکھنے اور بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے انسان کو جو مرتبہ عطا کیے ہیں اس کا نمونہ بار بار بتاتے ہیں ان کے اس اعتراض کو ختم کرنے کے لیے۔ نحن نسبح ونقدس لک کہہ کر کہا تھا ہم کبھی بھی آپ کی نافرمانی کرتے، تسبیح تقدیس بیان کرتے ہیں۔ ایسا انسان جس کے حالات آپ بیان کیے ہیں، یہ لڑاکو مزاج فطرت میں پہلے لڑاکو مزاج ہے، پھر بعد میں انسان یسفکون الدماء۔ اللہ نے فرمایا تم تو یہ کہتے ہو انا عالم ما تبدون ما کنتم تکتمون، سوال تمہارا یہ ہے، اس کے پیچھے تمہارا جو راز چھپا ہے وہ میں خوب جانتا ہوں۔ فرشتوں کو اللہ نے کہا تھا، وہ یہ تھا یہ تو لڑاکو ہے نا، کہا اتنا ہی، لیکن یہ کہنا یہ نہیں تھا یہ لڑاکو کہہ کر اجی اس مرتبے کے لائق ہم ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا تم جو چھپا کر رکھ رہے وہ بھی مجھے معلوم ہے، تم یہ اعتراض کر کر اس کے پیچھے اس کے حقدار ہم ہیں کہہ رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار فرشتوں کو، نیک بندوں کو خاص طور پر بتاتے چلتے ہیں کہ دیکھو اس کے خاطر میں نے انسان کو پیدا کیا، ساری کائنات کے منفعتوں کو جوڑ دیا، اور جو اس سے نہیں جڑیں گا یقیناً اس کے اوپر میرا غضب ہوگا، میرے غضب سے، عذاب سے وہ نہیں بچ پائے گا۔ فرشتے تو نازل ہوتے ہیں، اب فرشتوں کی بڑی تفصیل ہے، یہاں پوری تفصیل کی بات نہیں۔ سدرۃ المنتہا کے فرشتے سال میں ایک مرتبہ بھیجتے ہیں، والروح فیہا، اور اس میں روح الامین خاص طور پر آتے ہیں سب کی قیادت کرتے ہوئے۔ روح کی بڑی تفصیلات ہیں، یہاں پیش نہ کیجیے۔ قریب تر معنی جو مفہوم مشہور و معروف ہے جبریل امین علیہ السلام میں، اس کے علاوہ بھی روایتوں میں ہے کہ یہ خاص فرشتوں کی جماعت ہے جو عام فرشتوں سے ہٹے ہوئے ہیں وغیرہ۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، تمہارے رب کے انسانوں مرضی سے، حکم سے، رضامندی سے، یعنی اللہ کے حکم سے برکت والی کر دی گئی، فرشتوں کا اہتمام کر دیا گیا۔ وہ فرشتوں کا اہتمام تم انسانوں کی تعظیم کے لیے، تم اپنے رب کی تعظیم میں لگ جاؤ، سارے اللہ کی جو مخلوق، جو مقرب مخلوق ہے تمہاری تعظیم میں لگ جائے گی۔ اس کے مشاہدے جو نہ دکھنے والی کیفیت ہے، آخرت میں سارے عملی طور پر یہ مشاہدے تم کو ملیں گے۔ اور یہ فرشتے من کل امر، اپنے رب کے ہر حکم کو، فیصلے کو لے کر اس میں آتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات سلام، یہ رات یعنی پوری کی پوری، ایسا نہیں کہ جمعے کے دن مقبولیت کی ایک گھڑی چھپا دی گئی ہے، قدر والی رات کو کس رات میں وہ چھپا دیا گیا ہے۔ پورے جمعے کے 24 گھنٹوں کے اندر تلاش کرنا، اگر مل گئی تو ٹھیک ہے، لیکن یہ رات کے اندر خصوصیت دی کہ یہ رات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک پوری کی پوری رات، اس رات کے کسی بھی مرحلے میں کچھ بھی کر لو تم۔ تو لہذا رات کی ابتدا ہوتی ہے نماز عشاء سے، مغرب کے بعد شروع ہوتی ہے، لیکن رات کی ابتدا نماز عشاء سے، اختتام ہوتا ہے نماز فجر سے۔ اس لیے کم سے کم ایک غافل آدمی کم سے کم اہتمام کر نماز عشاء کو جماعت کے ساتھ اور نماز فجر کو جماعت کے ساتھ ادا کر لیا بھی تو لیلۃ القدر کے اہتمام کرنے والوں میں اس کا شمار احادیث کے ترجمے کی روشنی میں وضاحت ہے۔ اور جب اتنے اہتمام والی ہے تو پوری رات میں جس قدر ہوتا ہے کریں، اور رات میں اہتمام کرنا جو رات آرام کرنے کے لیے، سونے کے لیے، تو نصب ہے، اس میں تھکان ہے۔ جب تھکان کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو ثواب سب سے زیادہ عظیم اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا۔ اور یہ رات خود وضاحت سلام کی وضاحت ہے، حتیٰ مطلع الفجر، صبح طلوع ہونے تک، نماز فجر کا وقت شروع ہونے تلک، مطلع الفجر، اسی میں نماز فجر۔ لیکن بعضوں نے نماز فجر نماز کو شامل کیا ہے، بلکہ بعض اہل علم تو روزانہ جو نماز فجر پڑھی جاتی ہے اس وقت سے بھی اور ذرا سا آگے بڑھنے آنے کی
جہاں تک شکل ہو سکتی ہے 5 منٹ یا 10 منٹ اور بڑھاتے ہیں اس دن، تاکہ اس رات کے نماز کے ختم ہونے کے ساتھ وہ سلامتی والی رات کا اختتام کا اعلان ہے، اس کو 5 تا 10 منٹ اور ہم بڑھا لیں گے۔ یہ عمل اپنے اپنے خیال کے ساتھ مطلق ذکر ہے۔ فجر کے طلوع ہونے تلک پوری کی پوری رات کو اللہ تعالیٰ نے یعنی صفت رحمت کے ساتھ نازل فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غضب نہیں، اب رحمت کو سمجھا دیا۔ جب سمجھا دیا تو جب رجوع ہوں گا بندہ تو طریقہ بتا، ایسا آؤ تو میں دوں گا، جو سمجھے گا تو اس کو سب کچھ ملتا ہے، جو سن کر بھی نہیں آیا تو پھر اللہ تعالیٰ کے بڑے انعام کے ساتھ وہ محروم رہے گا۔ وضو کے بعد بھی اس سورے کی تلاوت کو مسنون قرار دیا گیا ہے، وضو سے فارغ ہونے کے بعد یہ سورے کی تلاوت کے کرنے پر جو ثواب کا درجہ بتایا گیا ہے، ربع قرآن کو 4 حصوں میں تقسیم کرو تو 1 حصہ قرآن کی تلاوت کرنے پر جو ثواب مرتب ہوتا ہے، اس کی صرف اس سورے کی تلاوت پر اس قدر ثواب کے مرتب ہونے کا تذکرہ ہے۔ ابھی ہر وضو کے بعد تلاوت کو بھی مسنون قرار دیا گیا ہے، اگر نہیں پڑھا تو وضو نہیں ہوا، ایسا نہیں۔ نمازوں کو، سارے عبادتوں کو سنت طریقے سے جس قدر جوڑا جائے گا، عبادت کے اندر حسن اور کمال پیدا ہوتا چلے گا اور قبولیت کے درجے کے قریب پہنچتا چلے گا، تاکہ بندے کا وہ عمل رب کے پاس مقبول ہوتا چلے جائے۔